بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو ریاست کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں اور اس کے بہت سارے ہم پہ حقوق ہیں، بہت سارے ہمارے آداب ہیں ساتھ رہنے کے، لیکن ہم نے کبھی اس بنیادی سوال پر غور نہیں کیا۔ انسان ظاہر ہمیشہ سے اس طرح نہیں رہتا تھا۔ اگر آپ انسان کی تاریخ پر ایک غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ وہ پہلے قبیلوں کی شکل میں بھی رہتا تھا، غاروں میں بھی رہتا تھا، اور اس کی زندگی میں ایک ارتقاء ہے، اور وہ ارتقاء ہوتے ہوتے اس کو آج اس جگہ پہ لے آیا ہے جس کو ہم ماڈرن اسٹیٹ کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس اسٹیٹ کی ضرورت، یا یوں کہیے کہ ایک نظم اجتماعی کی ضرورت انسان کو کیوں پیش آئی؟ انسان اکیلے بھی تو رہ سکتا تھا، خاندان کی شکل میں بھی رہ سکتا تھا۔ ملک کیوں بنے؟ ریاستیں کیوں وجود میں آئیں؟ ہم کبھی اس سوال پر غور نہیں کرتے، اور جب غور نہیں کرتے تو اس کے بعد ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات ہے جو ہمیں ریاست سے کہنی ہے، حکومت سے کہنی ہے، اور وہ کیا بات ہے جس کا مخاطب ہم خود ہیں۔ ہم بہت ساری ایسے مطالبات اپنی حکومت سے، اپنی ریاست سے کر رہے ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر ہمیں خود اپنے آپ سے کرنے چاہیے۔ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس بنیادی سوال پر غور نہیں کیا کہ ریاست کیوں وجود میں آتی ہے اور ریاست کی انسان کو ضرورت کیوں پڑی۔ دیکھیے، دنیا میں انسان کے اندر ایک مثبت شخصیت بھی ہوتی ہے اور منفی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر طاقت کا بھی توازن ایک طرح سے نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ذہنی طور پہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، باصلاحیت ہوتے ہیں، بعض لوگ جسمانی طور پر بہت طاقتور ہوتے ہیں، باصلاحیت ہوتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کچھ صلاحیت آ جاتی ہے، وہ جسمانی طاقت کی شکل میں ہو، وہ اقتدار کی شکل میں ہو، وہ ذہنی برتری کی شکل میں ہو، تو انسان دوسروں کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے اب اس کے پیچھے چلیں، دوسرے اس کے قابو میں آ جائیں۔ تو اس کی یہ جو خواہش ہے یہ اکثر اپنی حدود سے بڑھ جاتی ہے، اور وہ دوسروں پر اس طرح سے مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے دوسروں کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، ان کی صلاحیتیں مجروح ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر ایک جبر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ غلامی جو انسانی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں وہ کیوں وجود میں آئی؟ وہ اس لیے وجود میں آئی کہ انسان کی یہ خواہش کہ وہ دوسروں پر اپنا اقتدار قائم کرے، دوسروں کو اپنا مطیع بنا کے رکھے، اس کے تحت اس نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا۔ اور پھر جب بہت طاقتور مل جاتے ہیں تو طاقتور مل کے کمزور لوگوں کو، بہت سارے کمزور لوگوں کو غلام بناتے ہیں۔ یہ دنیا میں قوموں کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ غلامی کی جو لہر پیدا ہوئی 21ویں صدی اور اس سے پہلے انسانی تاریخ میں رہی ہے، یہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ انسان میں طاقت اور قوت کا جو ایک شعور ہے، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے رکھی ہے، اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا مخاطب بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح سے کہ ان پر اپنا تسلط قائم کرے۔ اب یہ جو اس کے اندر دوسروں پر اپنی جبر کے ساتھ مسلط ہونے کی خواہش ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بدترین غلامی نے جنم لیا۔ انسانوں کے درمیان فرق پیدا ہو گیا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو طاقتور ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو کمزور ہیں۔ تو طاقتور جو ہے وہ کمزور کو اپنے نیچے لگا کے رکھتا ہے، اس کے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہوتے، اس کی جان کا تحفظ نہیں ہوتا، اس کے مال کا تحفظ نہیں ہوتا۔ اور جس طرح جنگل میں ہوتا ہے کہ جو جانور زیادہ طاقت والا ہوتا ہے وہ کمزور کو مار گراتا ہے، تو اس طرح کی کیفیت پھر انسانی معاشروں میں بھی پیدا ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ انسانی تاریخ پہ اگر آپ نگاہ ڈالیں، خاص طور پہ وہ وقت جب وہ قبائل کی شکل میں رہتا تھا، تو اسی طرح کی کیفیت ہوتی تھی۔ اس صورتحال میں انسان نے غور کیا، سوچا، تو اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے انسانوں کو جس میں کمزور کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، جس میں طاقتور کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ کسی کو کمزور ہونے کی وجہ سے اس پر مسلط ہو جائے، اس پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، اور گویا اس کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا کے رکھے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جس کے تحت انسان نے سوچا تو یہ بات محسوس کی کہ انسانوں کے درمیان ایک ایسا نظم اجتماعی ہونا چاہیے، ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں طاقت کو لگام دی جا سکے۔ یعنی ایک ایسی چیز انسان کے پاس ہونی چاہیے کہ جس کے بعد، جس کے ہوتے ہوئے کوئی طاقتور اس بات پہ کبھی قادر نہ ہو کہ وہ کمزور پر مسلط ہو جائے، اس کی جان و مال جب چاہے لے لے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ چنانچہ اس کے تحت پھر قانون کا تصور آیا۔ قانون سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی قوت، ایک ایسا احساس، ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسا نظم جس کے تحت کوئی طاقتور ہو یا کوئی کمزور ہو، وہ یکساں طور پر اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوں،
اس کی برتری کو قبول کرنے والے ہوں۔ چنانچہ اگر بڑا جرم کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا، چھوٹا جرم کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ کسی کی طاقت اس کو یہ حق نہیں دے گی کہ وہ کمزور پر چڑھ دوڑے۔ تو قانون جو ہے وہ اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایسا نظم قائم ہو جائے، کچھ ایسے لوگ ہوں جو سوسائٹی کے اندر افراد کی بجائے قانون کی برتری کو یقینی بنائیں۔ یعنی اب انسان جو ہے وہ طاقت سے اس کو آپ نہ ہانکیں۔ اگر آپ کوئی نظم اجتماعی قائم کر رہے ہیں تو وہ طاقت کی بنیاد پر قائم نہ ہو، بلکہ وہ اب قانون کی بنیاد پر قائم ہو۔ چنانچہ اس میں لوگوں کی جان کی پروٹیکشن ہو، لوگوں کی فکر کی پروٹیکشن ہو، لوگوں کی مال کی پروٹیکشن ہو، اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ وہ ایک محفوظ انوائرمنٹ میں، ایک محفوظ ماحول میں رہ رہا ہے۔ چنانچہ اسی تصور کے تحت پھر ایک ریاست کا وجود انسان نے سوچا، اور دنیا میں پھر ایک ارتقاء آئی۔ پہلے سلطنتیں وجود میں آئیں، امپائرز وجود میں آئے، اور پھر بعد میں یہ نیشن سٹیٹ کا تصور آیا۔ یہ ایک علمی بحث ہے، اس کی سیاسیات کی جو اس وقت میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست کی ضرورت اصل میں اس لیے پیش آئی کہ آپ لوگوں کے اندر کمزور کے حقوق کا تحفظ کر سکیں، اور سوسائٹی کے اندر یعنی انسانی معاشرت کے اندر قانون کی حکمرانی ہو، طاقت کی حکمرانی نہ ہو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا ہے جس کے تحت وہ خیر اور شر کو محسوس کرتا ہے، اور پھر ہمارے سامنے انسانی تاریخ جو بتاتی ہے کہ یہ کبھی شعور کمزور ہو جائے تو اللہ کے پیغمبر آ کے اس کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہے یہ صلاحیت کہ تم غلط اور صحیح میں تمیز کر سکتے ہو، شر اور خیر میں تمیز کر سکتے ہو، لہٰذا اپنی اس کو بیدار کرو۔ اور وہ انسان کو وہ ایک شعور کو زندہ کرتے ہیں جو مردہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کبھی اس سے بے نیاز نہیں رہا، کبھی اس سے غیر متعلق نہیں رہا۔ تو انسانی ریاست کی ضرورت اس کو اس لیے پیش آئی کہ سوسائٹی کے اندر انسان کے شعور کی تقویت دی جائے اس کو، اور اس کی بنیاد پر ایک قانون کی حکمرانی کا تصور آئے، اور پھر قانون کے تحت سب برابر ہوں۔ دیکھیے جی، جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، آئین کہتے ہیں، یہ ماڈرن سٹیٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اسی کو فلاسفہ نے جو پولیٹیکل سائنس میں جنہوں نے کام کیا، انہوں نے پہلے اس کو جنرل ول کا نام دیا، پھر ایک سوشل کانٹریکٹ کا نام دیا۔ یعنی انسان جب مل کے رہ رہے ہیں تو وہ ایک اپنے درمیان ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، اور وہ معاہدے میں طے کر لیتے ہیں، اور وہ جو معاہدہ بنتا ہے وہ انسانوں کی مرضی سے، ان کی رائے سے بنتا ہے۔ ہمارے دور میں اس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں جب ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی حکمرانی ہونی چاہیے، تو ہم دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ ریاست میں بعض اداروں کے پاس بندوق ہے، جیسے فوج ہے، جیسے پولیس ہے۔ ریاست میں بعض اداروں کے پاس حکم دینے کی قوت ہے، جیسے عدلیہ ہے۔ ریاست میں بعض اداروں کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس پر نافذ کریں، جیسے انتظامیہ ہوتی ہے۔ لیکن کانسٹیٹیوشن یہ طے کر دیتا ہے کہ انتظامیہ کی کیا حدود ہے، عدلیہ کی کیا حدود ہے، فوج اور پولیس کی کیا حدود ہے۔ یوں آپ کے پاس بندوق ہو یا آپ کے پاس عدالت ہو، آپ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتے اور کسی کا حق نہیں مارتے۔ اور یہ سارا نظام اس لیے قائم ہوتا ہے کہ کمزور اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے، اس کو معلوم ہو کہ میں اگر کمزور ہوں تو ریاست موجود ہے مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندوق کے زور پر، کوئی طاقت کے زور پر، کوئی اپنی دولت کے زور پر، کوئی اپنی جسمانی قوت کے زور پر اس کو دبا لے گا۔ یہ جب احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو یہ کامیاب ریاست ہوگی۔ اور جس ریاست کے اندر کمزور کو یہ احساس نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ریاست کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہے۔ اسی لیے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہمارے ہاں ہونی چاہیے۔ یہ بات اس وقت ہم کر پائیں گے جب ہم بنیادی طور پر سوال کو سمجھیں گے کہ ریاست کی ضرورت انسان کو کیوں پیش آئی۔ تو ہمارے ہاں ہم بہت سارے مطالبات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس بنیادی سوال پر غور نہیں کرتے۔ میری آج کی اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر یہ جانیں کہ ریاست کیا چیز ہے، انسان کو اس کی کیوں ضرورت ہے، اور کمزور کے لیے کیوں ریاست کا طاقتور ہونا ضروری ہے، اور قانون کی حکمرانی اس کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت بنیادی